بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر سائمہ اقبال۔ میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل نئی سوچ بھی ڈاکٹر سائمہ پر خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج جدید اردو غزل کے حوالے سے میرے لیکچر کا عنوان حضرت مہانی کی غزل کی تشریح ہے۔ حضرت مہانی کی غزل نمبر 1، تشریح اور فنی محاسن۔ شعر نمبر 1۔ توڑ کر عہد کرم نہ آشنا ہو جائیے، بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے۔ حضرت مہانی کے اس شعر میں عاشق اور محبوب کے درمیان تعلقات کی نزاکت اور جذباتی کشمکش کو نہایت گہرائی سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیں اس شعر کے ایک ایک مصرعے کے ذریعے تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ پہلا مصرعہ، توڑ کر عہد کرم نہ آشنا ہو جائیے۔ اس مصرعے میں عاشق محبوب سے کہتا ہے کہ اگر آپ نے اپنی محبت اور مہربانی عہد کرم کو توڑ دیا ہے اور اب آپ میرے لیے اجنبی بننا چاہتے ہیں تو ایسا کر لیجئے۔ یہاں عہد کرم محبوب کی وہ شفقت اور مہربانی ہے جو عاشق کے دل کو سکون دیتی تھی، اور اس کا توڑنا عاشق کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے۔ شاعر ایک طرف محبوب کی بے رخی کو برداشت کرنے کا اشارہ دے رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس بے رخی کے باوجود اپنے جذبات کو ظاہر کر رہے ہیں کہ وہ اسے قبول کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ نا آشنا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ محبوب اب ایسے رویے اپنائے جیسے وہ عاشق کو جانتا ہی نہ تھا، لیکن عاشق اس حقیقت کو قبول کرنے کی ہمت رکھتا ہے۔ دوسرا مصرعہ، بندہ پرور جائیے اچھا خفا ہو جائیے۔ اس مصرعے میں شاعر مزید عاجزی دکھاتا ہے اور محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر آپ مجھ سے ناراض ہونا چاہتے ہیں تو ناراض ہو جائیے، لیکن اس خفگی میں بھی کچھ حسن ہونا چاہیے۔ یہاں بندہ پرور کا مطلب ہے کہ محبوب جو پہلے عاشق پر مہربان تھا اب خفا ہو کر بھی اپنی خاص ادا کو برقرار رکھے۔ یہ مصرعہ شاعر کی محبت کی گہرائی کو نمایاں کرتا ہے، کیونکہ عاشق محبوب کی ناراضگی کو بھی محبت کی علامت سمجھتا ہے۔ عاشق یہ کہتا ہے کہ محبوب کی خفگی بھی اس لیے قابل قبول ہے کہ بشرط یہ کہ اس میں محبوب کا انداز اور دلکشی برقرار ہے۔ محبت کی جذباتی گہرائی۔ اس شعر میں حضرت مہانی نے محبت کی وہ نفسیاتی کیفیت بیان کی ہے۔ یہاں عاشق محبوب کی خوشی اور ناراضی کو ایک ہی نظر سے دیکھتا ہے۔ عاشق محبوب کی ہر انداز کو محبت کی علامت سمجھتا ہے، چاہے وہ شفقت ہو یا خفگی۔ یہ عاشق کی بے لوث محبت کی عکاسی کرتا ہے، جو اپنی تمام خواہشات کو محبوب کی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے تیار ہے۔ ادبی پہلو۔ حضرت مہانی کی شاعری کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ سادہ زبان میں گہری باتیں کہہ جاتے ہیں۔ اس شعر میں بے روزمرہ کے الفاظ میں عشق کی ایک گہری کیفیت کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ شعر عاشق کی عاجزی، وفاداری اور محبت کے گہرے جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عاشق محبوب کی خفگی کو بھی محبت کا ایک پہلو سمجھتا ہے۔ حضرت مہانی کے اشعار میں رومانوی جذبات کے ساتھ ایک حقیقت پسندانہ پہلو بھی ہوتا ہے۔ اس شعر میں محبوب کی بے وفائی اور خفگی کو قبول کرنے کا انداز عشق کی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے۔ مشہور مثالیں۔ اردو شاعری میں کئی شعراء نے محبت میں محبوب کی خفگی اور عاشق کی عاجزی کو موضوع بنایا ہے۔ حضرت مہانی کے اس شعر کی طرح دیگر اشعار بھی اسی جذباتی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ مثلاً کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی، دل ہی تو ہے نہ سنگ و خشت، درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں، دل کی ویرانی کا کیا مذکور ہے، یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا۔ نتیجہ۔ حضرت مہانی کا یہ شعر محبت کی گہرائی، عاجزی اور محبوب کے ہر انداز کی قبولیت کو نہایت خوبصورتی سے بیان کرتا ہے۔ یہ اردو غزل کی روایت کا ایک بہترین نمونہ ہے، جس میں جذباتی کشمکش، عشق کی نزاکت اور انسانی تعلقات کی گہرائی کو پیش کیا گیا ہے۔ حضرت کی سادگی، گہرائی اور معنوی جذبات کی عکاسی نے اس شعر کو کلاسک بنا دیا ہے۔ یہ شعر حضرت مہانی کی محبت بھرے جذبات، عاجزی اور محبوب کی بے نیازی کے انداز کو نہایت خوبصورت عکاسی کرتا ہے۔ شاعر یہاں عاشق کے جذبات کو بیان کرتے ہوئے محبوب کی بے رخی کو محبت کے ساتھ قبول کرنے کا ایک انوکھا انداز اپناتا ہے۔ شعر نمبر 2۔ میرے عذر جرم پر مطلق نہ کیجیے التفات، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر کج ادا ہو جائیے۔
یہ پہلا مصرع شاعر کہتا ہے کہ اگر میں نے اپنی کسی غلطی عذر پر معافی مانگی ہے یا عذر پیش کیا ہے تو آپ کو میری معافی یا عذر کو کوئی اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں عاشق کی عاجزی اور انکساری کی جھلک واضح ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری معذرت کو رد کر دینا یا نظر انداز کر دینا ہی میری محبت کا امتحان ہے اور مجھے اس بات کا کوئی شکوہ نہیں ہوگا۔ یہ مصرع عاشق کی خود سپردگی اور محبوب کی مرضی کو اہمیت دینے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عاشق کو اس بات سے غرض نہیں کہ محبوب کی اس کی معذرت کو قبول کرتا ہے یا رد، بلکہ وہ محبوب کی بے نیازی کو بھی محبت کا حصہ سمجھتا ہے۔ دوسرا مصرع، بلکہ پہلے سے بھی بڑھ کر کج ادا ہو جائیے۔ یہاں شاعر مزید عاجزی دکھاتے ہوئے کہتا ہے کہ میری معذرت کو رد کرنے کی بجائے آپ پہلے سے بھی زیادہ بے نیازی اختیار کریں اور مزید سخت رویہ اپنائیں۔ شاعر کو محبوب کی خفگی یا بے رخی میں بھی ایک دلکشی محسوس ہوتی ہے اور وہ محبوب کی ہر ادا کو اپنی محبت کے جذبے سے قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ کج ادا کا مطلب ہے بے نیازی، غرور یا ناز و ادا۔ شاعر محبوب سے کہتا ہے کہ آپ اپنی بے نیازی اور سخت رویے کو مزید بڑھا دیں، کیونکہ عاشق کے لیے محبوب کی ہر کیفیت ہی باعث محبت ہے۔ مرکزی خیال، یہ شعر محبت میں عاجزی، بے لوثی اور محبوب کی بے رخی کو قبول کرنے کے جذبے کو بیان کرتا ہے۔ عاشق یہاں اپنی محبت کے اظہار میں مکمل طور پر جھک جاتا ہے اور محبوب کی مرضی کو اہمیت دیتا ہے، چاہے وہ خفا ہو یا مزید کج رویہ اپنائے۔ ادبی پہلو، حسرت موہانی نے نہایت سادہ الفاظ میں گہری جذباتی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ التفات اور کج ادا قافیے کی ہم آہنگی شعر میں موسیقیت پیدا کرتی ہے۔ شاعر نے عاجزی کی انتہا کو نہایت خوبصورتی سے پیش کیا۔ یہاں وہ محبوب کے ہر رویے کو دل سے قبول کرنے کو تیار ہے۔ شعر میں محبوب کی بے نیازی کو نہ صرف بیان کیا گیا ہے بلکہ اسے محبوبیت کا ایک حسین پہلو قرار دیا گیا ہے۔ دیگر مثالیں، اردو شاعری میں محبوب کی بے رخی اور عاشق کی عاجزی کا ذکر اکثر ملتا ہے۔ حسرت موہانی شعر سے ملتے جلتے اشعار، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ یہاں عاشق محبوب کی بے نیازی کو قبول کر کے اپنی محبت کی گہرائی ظاہر کرتا ہے۔ نتیجہ، یہ شعر حسرت موہانی کی محبت کی گہرائی، عاشق کی عاجزی اور محبوب کی بے نیازی کو بیان کرنے کی ایک شاندار مثال ہے۔ اس میں محبت کے لطیف جذبات کو نہایت خوبصورتی اور سادگی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، جو حسرت موہانی کی شاعری کا خاصہ ہے۔ یہ شعر حسرت موہانی کی محبت کے جذبات، محبوب کی بے رخی اور عاشق کی تکلیف دہ محبت کو بیان کرتا ہے۔ شاعر نے محبت کی لطیف احساسات کو نہایت خوبصورتی سے الفاظ کا روپ دیا ہے۔ شعر نمبر 3، خاطر محروم کو کر دیجئے محو علم، در پہ اعضائے جان مبتلا ہو جائیے۔ پہلے مصرع، یہاں شاعر کہتا ہے کہ میں محروم دل محروم کو جو آپ کی محبت سے بے نصیب ہے غم میں مبتلا کر دیجئے۔ یعنی عاشق یہ چاہتا ہے کہ اگر محبوب اس کی محبت کا جواب دینے سے قاصر ہے تو کم از کم اسے اس دکھ اور غم میں مزید ڈوبنے کا موقع دے۔ یہاں محو علم کا مطلب ہے غم میں مستغرق ہو جانا یا دکھ کے خیال میں کھو جانا۔ یہ مصرع عاشق کی محبت کی شدت اور اس کی بے بسی کو نمایاں کرتا ہے۔ یہاں وہ اپنے غم کو بھی محبوب کے تعلق کی ایک شکل سمجھتا ہے۔ دوسرا مصرع، در پہ اعضائے جان مبتلا ہو جائیے۔ اس مصرع میں شاعر مزید کہتا ہے کہ محبوب اگر چاہے تو میرے جان مبتلا غم و عشق میں گرفتار دل کو اذیت دینے میں مزید آگے بڑھ جائے۔ یعنی محبوب کی بے رخی یا ناراضگی عاشق کے لیے قابل قبول ہے، بلکہ وہ اس اذیت کو بھی محبوب کی طرف سے ایک انعام سمجھتا ہے۔ یہاں در پہ اعضاء کا مطلب ہے کہ اذیت دینے پر آمادہ ہو جانا۔ عاشق اپنی محبت میں اتنا سرشار ہے کہ وہ محبوب کی طرف سے آنے والی ہر تکلیف کو بھی خوش دلی سے قبول کرتا ہے۔ مرکزی خیال، شاعر نے اس شعر میں محبت کی شدت، عاشق کی خود سپردگی اور محبوب کی بے رخی کو بیان کیا۔ عاشق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محبت میں ہر دکھ، تکلیف اور اذیت کا محبوب کے عشق کی علامت سمجھتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے۔ ادبی پہلو، عاشق اپنے محبوب میں مکمل عاجزی کا اظہار کرتا ہے اور محبوب کے ہر رویے کو قبول کرتا ہے، چاہے وہ دکھ دینے والا ہی کیوں نہ ہو۔ عاشق کے دل کی حالت کی علامت ہے
جو محبوب کی محبت سے محروم ہے۔ محب علم اور درپے ازا کے ذریعے غم اور اذیت کو محبت کی کیفیت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ شعر میں محبوب کی بے نیازی اور اذیت دینے کے رویے کو بھی ایک خوبصورت انداز کے طور پر بیان کیا گیا ہے جو اردو غزل کی روایت کا خاصہ ہے۔ لطیف ہو جائیے قافیہ علم اور مبتدا شعر کو موسیقیت عطا کرتے ہیں۔ دیگر مثالیں: دل ہی تو ہے نہ سنگو خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں، روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستائے کیوں۔ نتیجہ: یہ شعر حسرت مہانی کی محبت کی شدت، عاشق کی عاشقی، محبوب کی بے نیازی کو نہایت لطیف انداز میں پیش کرتا ہے۔ اس میں عاشق کی کیفیت، محبت کی نزاکت اور غم کی گہرائی کو بیان کرنے کا فن کمال درجے پر دکھائی دیتا ہے۔ حسرت مہانی نے اس شعر میں غم اور اذیت کو محبت کی علامت بنا کر اردو شاعری میں ایک منفرد انداز پیش کیا ہے۔ یہ شعر حسرت مہانی کے کلام کی ایک بہترین مثال ہے۔ یہاں عاشق کی عاجزی، محبت کی شدت اور محبوب کی بے نیازی کو منفرد انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ شاعر نے محبت کے جذبات کو انتہائی دل نشین و مؤثر انداز میں پیش کیا ہے۔ شعر نمبر 4: راہ میں ملیے کبھی مجھ سے تو از راہ ستم، ہونٹ اپنا کاٹ کر فوراً جدا ہو جائیے۔ پہلا مصرع شاعر کہتا ہے کہ اگر کبھی آپ مجھے راہ چلتے ہوئے مل جائیں تو محض ستم کرنے کی نیت سے ملیں۔ یہ عاشق کی عاجزی اور محبت کی شدت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں محبوب کی بے نیازی اور ستم کو بھی محبت کے ایک حسین پہلو کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ عاشق کے نزدیک محبوب کی ایک نظر یا ملاقات بھی، چاہے وہ بے رخی یا غصے کے ساتھ ہو، محبت کا انعام ہے۔ ہونٹ اپنا کاٹ کر فوراً جدا ہو جائیے۔ شاعر مزید کہتا ہے کہ محبوب اگر مجھ سے ملے تو اس طرح ملے کہ بے نیازی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا ہونٹ کاٹ لے اور فوراً وہاں سے چلا جائے۔ یہ محبوب کی بے نیازی اور بے رخی کو خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے۔ یہاں عاشق محبوب کی ہر ادا کو سراپے محبت سمجھتا ہے، چاہے وہ کتنی ہی سخت یا بے رحم کیوں نہ ہو۔ مرکزی خیال: اس شعر میں محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی محبت کے جذبات کو بیان کیا گیا ہے۔ عاشق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محبت میں اپنی تمام تر عاجزی اور خودسپردگی کا اظہار کرتے ہوئے محبوب کے ستم اور بے رخی کو بھی قبول کرتا ہے۔ عاشق اپنی محبت میں مکمل جھک جانے کو ظاہر کرتا ہے۔ محبوب کے ہر رویے کو، چاہے وہ ستم ہی کیوں نہ ہو، اپنی محبت کا حصہ سمجھتا ہے۔ محبوب کی بے نیازی کو ایک حسین انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ محبوب کا ہونٹ کاٹنا، فوراً چلے جانا عاشق کے لیے ایک دلکش ادا بن جاتی ہے۔ ردیف جدا ہو جائیے اور قافیہ ستم و چلیے شعر کی موسیقیت کو بڑھاتے ہیں۔ ہونٹ کاٹ کر محبوب کے غصے یا ناپسندیدگی کی علامت ہے، جو عاشق کے نزدیک محبت کا ایک انداز ہے۔ شعر غزل کی اس روایتی خوبصورتی کا عکاس ہے، جہاں محبوب کی بے رخی اور عاشق کی عاجزی کو ایک لازوال کیفیت کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے۔ یہ شعر حسرت مہانی کی شاعری کا ایک نایاب نمونہ ہے۔ یہاں محبت کی نزاکت، عاشق کی عاجزی اور محبوب کی بے نیازی کو منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ عاشق اپنی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا ہے کہ وہ محبوب کی ہر ادا کو اپنے لیے باعث محبت اور راحت سمجھتا ہے، چاہے وہ ستم اور بے رخی ہی کیوں نہ ہو۔ یہ شعر اردو غزل کی جمالیات اور روایتی انداز کا خوبصورت اظہار ہے۔ شعر نمبر 5: گر نگاہ شوق کو محو تماشا دیکھیے، قہر کی نظروں سے مصروف سزا ہو جائیے۔ پہلا مصرع شاعر کہتا ہے کہ اگر آپ محبوب کی نگاہ شوق کو کچھ دیکھنے میں محو پائیں، یا آپ کسی چیز یا کسی عاشق کی طرف محبت اور شوق کی نظر سے دیکھ رہے ہوں تو یہ منظر نہایت دلکش ہوگا۔ یہاں عاشق محبوب کی نگاہ کے جادو اور اس کی محبت بھرے انداز کا ذکر کر رہا ہے۔ محبوب کی نگاہ شوق کو کسی بھی منظر میں مشغول دیکھنا عاشق کے لیے محبت اور خوشی کی علامت ہے۔ دوسرا مصرع: قہر کی نظروں سے مصروف سزا ہو جائیے۔ اس مصرعے میں شاعر مزید کہتا ہے کہ اگر آپ میری طرف قہر یا غصے کی نظر ڈالیں اور مجھے سزا دینے پر آمادہ ہو جائیں تو یہ بھی میرے لیے باعث سرور ہے۔ عاشق محبوب کی سختیوں اور قہر کو بھی محبت کے ایک حسین پہلو کے طور پر دیکھتا ہے اور اسے اپنی محبت کا انعام سمجھتا ہے۔ مرکزی خیال: اس شعر میں محبت کی شدت، محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی عاجزی کو بیان کیا گیا ہے۔ شاعر محبت کے جذبات کو اس قدر گہرائی سے محسوس کرتا ہے کہ محبوب کی شوق بھری نظر اور غصے بھری نگاہ دونوں ہی اس کے لیے خوشی کا سبب بن جاتے ہیں۔
ادبی پہلو: شاعر نے محبت کی ایسی کیفیت پیش کی ہے جہاں عاشق محبوب کے ہر انداز کو خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے، چاہے وہ محبت بھری نظر ہو یا غصہ۔ محبوب کی نگاہ قہر یا شوق کو عاشق نے محبت کا ایک خوبصورت پہلو قرار دیا۔ نگاہ شوق محبت و دلکشی کی علامت ہے۔ قہر کی نظروں کا ذکر محبوب کی سختی و بے رخی کی جانب اشارہ ہے۔ ردیف ہو جائیے اور قافیہ دیکھیے اور جائیے شعر میں موسیقیت پیدا کرتے ہیں۔ نگاہ شوق اور قہر کی نظروں کے درمیان تضاد عشق کے جمالیاتی پہلو کو نمایاں کرتا ہے۔ دیگر مثالیں: نظر لگے نہ کہیں اس کے دست و بازو کو، یہ لوگ کیوں میرے زخم جگر کو دیکھتے ہیں۔ غالب نے بھی عاشق کی کیفیت کو محبوب کے رویے کے ساتھ جوڑ کر بیان کیا ہے۔ یہ شعر حسرت مہانے کی محبت اور عاشقانہ جذبات کی ایک شاندار عکاسی کرتا ہے۔ یہاں محبوب کی نگاہوں کے مختلف رویے، شوق یا قہر کو بھی عاشق محبت کے ایک پہلو کے طور پر قبول کرتا ہے۔ یہ شعر اردو غزل کی اس روایت کا تسلسل ہے جو محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی عاجزی کو دلکش انداز میں پیش کرتی ہے۔ شعر نمبر 6: میری تحریر ندامت کا نہ دیجیے کچھ جواب، دیکھ لیجیے اور تغافل آشنا ہو جائیے۔ یہاں پہلا مصرعہ شاعر کہتا ہے کہ میں نے اپنی ندامت پشیمانی کو ایک تحریر کی صورت میں پیش کیا، لیکن آپ محبوب سے درخواست ہے کہ اس کا کوئی جواب نہ دیں۔ یہاں عاشق اپنی خطا یا محبت کی شدت پر شرمندہ ہے اور یہ اعتراف کرتا ہے کہ محبوب کی طرف سے جواب ملنا اس کی محبت کا حصہ نہیں۔ اس میں محبوب کی بے نیازی کو ایک خوبصورت انداز میں قبول کرنے کا اظہار کیا گیا ہے۔ دوسرا مصرعہ: دیکھ لیجیے اور تغافل آشنا ہو جائیے۔ شاعر مزید کہتے ہیں کہ آپ بس میری تحریر کو دیکھ لیں اور اسے نظر انداز کرتے ہوئے بے نیازی کا رویہ اختیار کریں۔ یہاں تغافل آشنا ہونا یعنی بے پرواہی یا لاتعلقی اختیار کرنا عاشق کی محبت کی شدت اور عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ عاشق محبوب کے صد رویے کو بھی محبت کے ایک پہلو کے طور پر قبول کرنے کے لیے تیار ہے۔ مرکزی خیال: اس شعر میں محبت کی عاجزی، محبوب کی بے نیازی کو بیان کیا گیا ہے۔ عاشق کی کیفیت یہ ہے کہ وہ محبت میں اپنی ندامت کو تسلیم کرتے ہوئے بھی محبوب سے کسی جواب کی توقع نہیں رکھتا، بلکہ محبوب کی بے نیازی کو اپنی محبت کا معراج سمجھتا ہے۔ ادبی پہلو: عاشق اپنی محبت میں مکمل عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے جو اردو غزل کی روایت کا خاصہ ہے۔ تغافل، لاتعلقی محبوب کی اس ادا کی علامت ہے جو عاشق کو محبوب کی عظمت کا احساس دلاتی ہے۔ تشبیہ و استعارہ: تحریر ندامت عاشق کی خطا یا محبت کی شدت کو ظاہر کرتی ہے۔ تغافل آشنا محبوب کے صد رویے کو محبت کے ایک پہلو کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ردیف ہو جائیے اور قافیہ جواب اور آشنا شعر کو موسیقیت عطا کرتا ہے۔ محبوب کی بے نیازی کو عاشق کے جذبے کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے جس سے شعر کی گہرائی و جذباتیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ دیگر مثالیں: تم سلامت رہو قیامت تک اور قیامت کبھی نہ ہو کہیے۔ غالب نے بھی اپنے محبوب کی بے نیازی کو محبت کے جذبات سے جوڑ کر بیان کیا گیا ہے۔ نتیجہ: یہ شعر حسرت مہانے کی شاعری کی خوبصورتی اور گہرائی کی عکاسی کرتا ہے۔ یہاں عاشق کی ندامت اور محبوب کی بے نیازی کو محبت کی معراج سمجھا گیا ہے۔ شاعر نے تغافل کو محبت کی شدت کے ساتھ جوڑ کر اردو غزل کی روایتی خصوصیات کو نہایت خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ شعر نمبر 7: مجھ سے تنہائی میں گر ملیے تو دیجیے گالیاں اور بزم غیر میں جان حیا ہو جائیے۔ پہلا مصرعہ شاعر کہتا ہے کہ اگر محبوب مجھ سے تنہائی میں ملاقات کرے تو چاہے مجھے گالیاں ہی دے، میں اسے محبت کی معراج سمجھوں گا۔ یہ مصرعہ عاشق کی محبت کی شدت، عاجزی اور محبوب کی ہر ادا کو قبول کرنے کے جذبے کو نمایاں کرتا ہے۔ گالی دینا جو عام طور پر منفی سمجھا جاتا ہے، یہ عاشق کے لیے محبوب کی قربت کا ایک پہلو بن جاتا ہے۔ دوسرا مصرعہ: اور بزم غیر میں جان حیا ہو جائیے۔ اس مصرعے میں شاعر مزید کہتا ہے کہ اگر آپ کسی محفل میں ہوں تو وہاں اپنی شخصیت میں ایک وقار و شرم و حیا کا مظاہرہ کریں، یعنی بزم غیر محبوب کی ان محفلوں کی طرف اشارہ ہے جہاں دوسرے لوگ موجود ہوں۔ عاشق یہ چاہتا ہے کہ محبوب اپنی بے نیازی و خوبصورتی کا اظہار ان محفلوں میں کرے تاکہ اس کی قدر و قیمت مزید بڑھ جائے۔ مرکزی خیال: اس شعر میں عاشق کی محبت کی گہرائی، محبوب کی ہر ادا کو قبول کرنے کا جذبہ اور سماجی آداب کے تحت محبوب کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا گیا ہے۔ عاشق اپنی محبت میں اتنا مگن ہے کہ تنہائی میں ملنے پر محبوب کی سختی اور بزم میں اس کی خوبصورتی دونوں کو قبول کرتا ہے۔
ادبی پہلو: عاشق اپنی محبت میں اس حد تک جھک جاتا ہے کہ محبوب کی سختیاں بھی اسے محبت کی علامت لگتی ہیں۔ محبوب کی شخصیت کے 2 پہلو بیان ہوئے ہیں: تنہائی میں سختی، محبوب کی بے نیازی اور سخت رویہ، محفل میں وقار، محبوب کی خوبصورتی اور سماجی آداب کا مظاہرہ۔ ردیف ہو جائیے اور قافیہ گالیاں ہو جائیے شعر کی موسیقیت میں اضافہ کرتے ہیں۔ اس شعر میں تنہائی میں گالی دینے اور محفل میں شرموشہ کے رویے کا تضاد محبت کی خوبصورتی کو اور گہرا کر دیتے ہیں۔ تشبیہ و استعارہ: تنہائی محبت کی قربت کی علامت ہے۔ بزم غیر میں سماجی ماحول اور دوسرے لوگوں کی محفل کو ظاہر کیا گیا ہے۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے۔ نتیجہ: یہ شعر حسرت مہانی کی شاعری کی خوبصورتی اور گہرائی کی عمدہ مثالیں ہیں۔ یہاں محبت کی شدت، محبوب کی بے نیازی اور عاشق کی عاجزی کو ایک منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ شعر اردو غزل کی روایتی خصوصیات کو اجاگر کرتا ہے اور محبت کے جذبات کو ایک اعلیٰ سطح پہ لے جاتا ہے۔ یہاں محبوب کی ہر ادا، چاہے وہ سختی ہو یا نرمی، عاشق کے لیے باعث خوشی اور سکون بن جاتی ہے۔ چاہتا ہے مجھ کو تو بھولے نہ بھولوں میں تجھے، تیری اس طرز تغافل کے فدا ہو جائیے۔ جی یہ اس کی تشریح ہے، یہ دیکھ لیں۔ یہ اس کے ادبی پہلو شعر کے، اور یہ اس کی مثالیں۔ اور جی آخری شعر نمبر 9: کشمکش ہائے علم سے اب یہ حسرت جی میں ہے، چھٹ کے ان جھگڑوں سے مہمان قضا ہو جائیے۔ ٹھیک ہے جی، یہ اس کی تشریح ہے۔ یہ مرکزی خیال، ادبی پہلو، دیگر مثالیں۔ نتیجہ: اچھا جی، یہ نتیجہ ہے۔ یہاں پہ جی ہمارے لیکچر کا اختتام ہوتا ہے۔ اس میں ٹوٹل 11 اشعار ہیں جن کی میں نے تشریح، ایک ایک مصرعے کی تشریح اور ان کے ادبی پہلو، اس کا نتیجہ اور دیگر مسائل دی ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔